إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. تقریباً 4 یا 5 روزے بچے ہوئے ہیں. ہم سب نے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق رمضان کے مہینے کا استقبال کیا. ہر طرح کی عبادتوں کو اپنا کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کی اور کوشش کر رہے ہیں. پروردگارہ کی گئی نیکیوں کو تو قبول فرما اور مزید جو مختصر ایام بچے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک کے مہینے میں یا پھر اور جو دیگر مہینے ہوں عموماً ایک سنت کی مخالفت ہوتی ہے جس کو بارہا بتلایا بھی گیا ہے کہ گردنیں پلانگتے ہوئے آگے آنا. جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو دقت میں ڈال دینا, خود جگہ بنا لینا اور پہلے آنے والوں کو مصیبت میں ڈال دینا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سنت کو زندہ کریں. رمضان کا مہینہ ہے, خیال کریں. پہلی بات کہ جو لوگ آگے بیٹھتے ہیں اس قدر جگہ بنا کر کے وہ جگہ لے کر کے بیٹھیں کہ بعد میں آنے والوں کو جگہ نظر نہ آئے. ترتیب سے بیٹھیں, صحیح سے بیٹھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے آئے اور پیچھے بیٹھ جائیں اور آگے جگہ خالی ہو اور بعد میں آنے والے کو پلنگنے کا موقع ملے. نہیں, آگے آنے والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بالترتیب بیٹھیں, جگہ بنا کر کے بیٹھیں, خالی جگہ نہ چھوڑیں. بعد میں آنے والوں کو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جگہ جب فل ہے تم پھر زبردستی اندر آ کر کے کسی کو ہٹا کر کے جو پہلے آئے اس کو گھر سے بے گھر کر کے جگہ سے بے جگہ کر کے خود جگہ نہ بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دوران خطبہ منع کیا تھا. کتنا اہم معاملہ ہے. حدیث وعن عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه جاء رجل يتخطى رقاب الناس في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. رواه احمد في مسند احمد کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے تھے. یتخطی رقاب الناس فی یوم الجمعہ, جمعہ کا دن تھا اور گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے کی صف میں آ رہا تھا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں.
خطبے کے بعد اسے تنبیہ کرنا مناسب نہیں سمجھا. دوران خطبہ روک کر کے کہا کہ اجلس، جہاں ہے وہیں بیٹھ جا. فقط آذیتا، بعد میں آ کر کے پہلے آنے والے کو تو تکلیف دیتا ہے. بعد میں آ کر کے پہلے آنے والے کو تو تکلیف ہوتی ہے. بعد جو پہلے آ کر کے حضرات جو پہلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ بعد میں آ کر کے اسے کھسکا دیتے ہیں، اسے دیوار سے چپکا دیتے ہیں، اور آپ صف میں آرام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور آپ جگہ بنا لیتے ہیں. خلاف سنت یہ عمل ہے. لہذا اس عمل کی اطلاع ہونی چاہیے. قرآن اور حدیث کے مطابق مسجد میں ہمارا آنا ہونا چاہیے اور مسجد سے ہمارا جانا بھی ہونا چاہیے. اجلس فقط آذیتا، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی تو نے اسے اذیت دی. تو دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رہی بات مسئلے کی تو عید قریب ہے. عید الفطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے عید الفطر کی نماز 2 رکعت، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں قرات سے پہلے، تکبیر زائد، اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں. افسوس ہے کہ جو لوگ اور مہینوں میں قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں اور زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں، عید جیسے اہم دن میں بھی خلاف سنت کرتے ہوئے لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں. قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اپیل کرتا ہوں میں ایسے لوگوں سے. حدیث وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الاولى و5 في الاخره والقراءه بعدهما كلتيهما. رواه ابو داؤد في كتاب الصلاه. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی، عید الفطر میں جو تکبیر زائد ہے وہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ہیں، وہ 5 فی الاخرہ، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر زائد ہیں. اور یہ تکبیرات کب کہیں گے؟ والقراءۃ بعدہما کلتیہما، پہلی رکعت میں 7 تکبیر زائد کے بعد قرات کریں گے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر زائد کے بعد قرات کریں گے. واضح حدیث ہے. لوگ اس حدیث کا جنازہ نکالتے ہیں عید کے دن بھی. عید الفطر کی بات آئی تو اور ایک مسئلہ کہ عید الفطر میں ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. عید الفطر میں نماز سے پہلے خطبہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہاں پر دونوں سنتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے کہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. یہ کیا ہے؟ تقلید کا نتیجہ ہے. یہ حنفی بننے کا نتیجہ ہے. یہ بریلوی بننے کا نتیجہ ہے. یہ نقش بندی بننے کا نتیجہ ہے. یہ سہروردی بننے کا نتیجہ ہے. یہ قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فراموش کرنے کا نتیجہ ہے. لہذا اگر اب ہم نہیں سنبھلیں گے تو کب سنبھلیں گے؟ یہ علم کا دور ہے، یہ روشنی کا دور ہے. روشنی کے دور میں اگر ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے تو پھر کون سا دور آئے گا ہدایت پانے کے لیے؟ کون سا دور آئے گا قرآن و حدیث کو اپنانے کے لیے؟ حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال اخرج مروان المنبر یوم العید وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة اخرجت المنبر في يوم العيد ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل العيد ولم يكن يبدأ بها. فقال ابو سعيد من هذا؟ فقالوا فلان ابن فلان. فقال اما هذا فقد قدم عليه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع ان يغيره بيده فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. رواه ابن حبان في الصحيح. ابن حبان کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ مروان جو اپنے وقت کا خلیفہ تھا اخراج المنبر فی یوم العید، ممبر کو عید کے دن خطبہ دینے کے لیے نکالتے ہیں وہ وبدأ بالخطبۃ قبل الصلاۃ، اور عید الفطر کی نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کرتے ہیں. ایک شخص اٹھتے ہیں فقام رجل فقال یا مروان خالفت السنہ، اے مروان
اے وقت کا خلیفہ خالفت السنہ، سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، حق بولنا. وقت کے خلیفہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اے خلیفہ سنت کے خلاف عمل کر رہے ہو، سنت کے خلاف کام کر رہے ہو. کیوں؟ اخرجت المنبر فی یوم العید ولم یکن یخرج، عید کے دن ممبر نکال رہے ہو خطبہ دینے کے لیے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر خطبہ دینا ثابت نہیں ہے عید کے دن. وبدأت بالخطبۃ قبل الصلاۃ ولم یکن یبدأ بها، عید کی نماز سے پہلے خطبہ دے رہے ہو اے مروان، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے. کیا حق کو تھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، پوچھا وہ کون ہے حق بولنے والا؟ کہا فلاں بن فلاں. کہا اما ھذا فقد قضى ما علیہ، اس شخص نے حق بول کر کے اپنا حق ادا کر دیا. کل قیامت کے روز جب پوچھا جائے گا کہے گا پروردگارا میرا کام حق بتانا تھا، میں نے بتا دیا. کہا کیوں؟ کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو منکر دیکھے، خلاف شرع عمل دیکھے، قرآن و حدیث کے خلاف عمل دیکھے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، زبان سے روکنے کی طاقت ہو زبان سے روکے، زبان سے تبلیغ کرے، غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے. فإن لم يستطع فبقلبہ، زبان سے بھی اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، برے عمل میں، برے کام میں شریک نہ ہو. لہذا عید الفطر کے دن تکبیرات پہلی رکعت میں 7، دوسری رکعت میں 5 تکبیر زائد. اسی طرح سے عید الفطر کے دن نماز کے بعد خطبہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ممبر کے بغیر خطبہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کتنی سنتوں کی مخالفت ہوتی ہے ہمارے ارد گرد، ہمارے اطراف، پھر بھی کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے. اور ایک بات، اس جمعہ کو عموماً الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے، یا الوداعی جمعہ ہے. یہ جو کنسپٹ آیا ہوا ہے، یہ جو ذہن کے اندر بات آئی ہوئی ہے کہ یہ الوداعی جمعہ ہے، چلو نئے کپڑا پہنتے ہیں، کپڑے نہ ہو تو نیا کپڑا خرید لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جن کی عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے لیکن یہ الوداعی جمعہ جن کا نہیں چھوٹتا ہے. کیوں؟ یہ الوداعی جمعہ، یاد رکھیے گا، اس جمعہ الوداعی جمعہ کی کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے. ہر ہفتہ آنے والا یہ جمعہ ہے، یہ جمعہ ہفتے کی عید ہے. الوداعی جمعے پر زیادہ فوکس کرنے سے پہلے ہماری نظر اس بات پر ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا، انسان کی زندگی مختصر زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی یا پھر مخلوق کو جو زندگی دی ہے، ایک محدود زندگی دی ہے، اس کے بعد سے انسان کو کل قیامت کے روز یا تو گھاٹے کا سودا کرنا پڑے گا یا تو فائدے کا سودا کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ العصر میں کیا فرماتا ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے. کون سے گھاٹے میں ہے؟ آخرت کے دن کے گھاٹا اٹھانے والوں میں ہے، آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے، آخرت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے. لیکن 4 صفات کسی کے اندر ہو وہ گھاٹے میں نہیں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو نیک عمل کرے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرے. وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں وتواصوا بالحق، جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو صبر کی تلقین کرتے ہیں. امام راضی رحمہ اللہ ایک شخص کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کو ایک برف بیچنے والے سے جانا، سورہ عصر کی قدر کو جانا. جس طرح سے برف بیچنے والا کہتا ہے کہ لوگوں برف کو خرید لو ورنہ یہ پگھل کر کے پانی ہو جانا ہے، اگر آپ نہیں خریدیں گے تو میرا خسارہ ہوگا، میرا گھاٹا ہوگا. کہتے جب میں نے برف بیچنے والوں کو یہ آواز لگاتے ہوئے سنا کہ لوگوں برف کو خرید لو ورنہ اگر برف پگھل جانے کے بعد میرا نقصان ہی نقصان ہوگا، میرا گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا، جب میں نے برف بیچنے والے کی آواز سنی تو میں نے سورۃ العصر کی تفسیر جانی کہ اسی طرح سے انسانوں جو زندگی ملی ہے عمل کر لو، شریعت کے مطابق نیکیاں کر لو، ورنہ موت کے بعد خسارہ اٹھانا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا. برف کے پگھلنے سے پہلے برف کو بیچنے والا اگر نہ بیچے تو
برف بیچنے والا گھاٹا اٹھائے گا. زندگی ختم ہونے سے پہلے اگر قرآن و حدیث کے مطابق انسان عمل نہ کرے تو زندگی ختم ہونے کے بعد دوسری زندگی میں گھاٹا اٹھانے والا ہے, خسارہ اٹھانے والا ہے. قرآن ایک نظریہ دیتا ہے رمضان کا کہ کیوں روزہ فرض کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے لوگوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اور یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کہے گئے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے. کیوں فرض تھے؟ امت محمدیہ پر روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ پہلی امتوں پر روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے لعلکم تتقون, تاکہ متقی بن جاؤ, تاکہ پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بن جاؤ, تاکہ رب کو راضی کرنے والا بندہ بن جاؤ, تاکہ موت کے بعد کے مراحل کو آسان کرنے والا بن جاؤ, تاکہ نیکیاں کرنے والا بن جاؤ, اور تاکہ حقیقی معنوں میں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے والا بن جاؤ. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. میرا سوال آپ سب سے, ہم سے, کیا ہم متقی بن گئے؟ رمضان کا مقصد تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو تقریباً آج یہ 25واں رمضان ہے. کیا ہم متقی بن گئے؟ کیا ہم پرہیزگار بن گئے؟ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارنے والے تھے. 25ویں رمضان میں داخل ہیں, کیا ہمارے اندر تقوی آ گیا ہے؟ کیا ہم نے یہ عزم کر لیا ہے کہ رمضان کے بعد اب ہماری زندگی شریعت کے خلاف نہیں گزرے گی؟ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہم شراب پیتے تھے, شراب کے ہم رسیا تھے, شراب کے ہم عادی تھے. نوجوانوں, ہماری محفلوں میں شرابیں آیا کرتی تھی. رمضان کے روزے ہم نے رکھ لیے ہیں, کیا ہم نے توبہ کر لیا ہے؟ کیا ہم نے یہ عزم کر لیا ہے؟ کیا وہ تقوی والی زندگی گزرے گی؟ پتہ نہیں آئندہ رمضان ملے کہ نہ ملے. رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم جوا کھیلتے تھے, ہم رشوت لیتے تھے, ہم سودی لین دین کرتے تھے, ہم حرام خوری کیا کرتے تھے. 25 رمضان گزار لیے. 25 رمضان گزار لینے کے بعد کیا ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے؟ کیا حقیقی معنوں میں ہم متقی ہیں؟ کیا حقیقی معنوں میں ہم پرہیزگار ہوئے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ تقوی. رمضان کا اصل مقصد تقوی ہے. رمضان کا اصل معاملہ تقوی ہے. وہ صحابہ کرام تھے, تقوی آ جانے کے بعد انہیں دنیا دکھائی نہیں دیتی تھی, آخرت دیکھتے تھے. حدیث وعن ابی قتادہ انه قد حضر اتى امر بن الجموع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ان قاتلت في سبيل الله حتى اقتل امشي برجلي هذه صيحة في الجنة وكانت رجله ارجايا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقتلوا يوم احد هو وابن اخيه ومولى لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني انظر اليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد. رواه احمد في مسند. مسلمات کی حدیث ہے, راوی حدیث ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن جموح ایک صحابی ہیں, لنگڑے صحابی ہیں, صحیح سے چل نہیں سکتے, لیکن تقوی ہے. تقوی آ گیا. جب تقوی آدمی کے اندر آ جاتا ہے تو تقوی جب آتا ہے تو دنیا اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے, آخرت اس کے سامنے ہوتی ہے. دنیا کے نقصان کے بارے میں نہیں سوچتا ہے, آخرت کے نقصان کے بارے میں فکر مند رہتا ہے. نیند نہیں آتی ہے, چین نہیں آتا ہے, قرار نہیں آتا ہے. عمر بن جموح معذور صحابی ہیں, لنگڑے صحابی ہیں. جہاد میں جانا فرض نہیں ہے, معذور ہے, رخصت ہے رب کی جانب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, دل میں تقوی لیے ہوئے ہیں. کیا سوال کر رہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان قاتلت فی سبیل اللہ حتی اقتل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, اور میں جہاد میں جا کر کے اگر میں شہید ہو جاؤں, امشی برجلی ہذہ صیحۃ فی الجنہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شہید ہونے والوں کا مقام تو جنت ہے,
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جس طرح دنیا میں لنگڑاتے ہوئے چلتا ہوں جنت میں بھی لنگڑاتے ہوئے چلوں گا کہ وہاں سیدھا چلوں گا؟ کون ہے؟ دنیا نے، آخرت کی فکر ہے. کیا میں دنیا میں جس طرح سے لنگڑاتے ہوئے چلتا ہوں آخرت میں بھی لنگڑاتے ہوئے چلوں گا؟ اگر ایسا ہوگا تو میں جنت میں کیسے چل پاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعم، آپ جنت میں داخل ہو گئے. فقتلوا یوم احد، احد کے میدان میں عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھتیجے اور ایک غلام کے ساتھ انہیں شہادت نصیب ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاش کے پاس جا کر کے کہتے ہیں، اے عمرو بن جموح، کانی انظر الیک تمشی برجلک هذه صحیحۃ فی الجنہ. عمرو بن جموح، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں آپ چل رہے ہو اور لنگڑے نہیں چل رہے بلکہ سیدھے چل رہے ہو. دل میں تقویٰ تھا، دنیا کی پریشانی نہیں، آخرت کی پریشانی، آخرت کی فکر ستا رہی ہے. کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں تم سیدھے چل رہے ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دیا جائے. یہ معاملہ تھا. لعلکم تتقون، یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ آخری ٹکڑا کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں پرہیزگار بن جانا چاہیے، شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تراویح ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر پرہیزگاری آنی چاہیے. روزے ہم رکھ رہے ہیں، ہمارے اندر پرہیزگاری آنی چاہیے. زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، صدقہ ہم دے رہے ہیں، ہمارے اندر پرہیزگاری آنی چاہیے. اور شب قدر کو تلاشنے کے لیے راتوں کو ہم جاگ رہے ہیں، ہمارے اندر پرہیزگاری آنی چاہیے. لیکن افسوس، راتوں کو بعد جاگنے والے ایسے بھی ہیں جو 21ویں رات کو جاگ رہے ہیں، 23ویں رات کو جاگ رہے ہیں، 25ویں رات کو جاگ رہے ہیں. جاگ تو رہے ہیں لیکن کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے جاگ رہے ہیں. کیا ان کے لیے خوش نصیبی؟ کیا ان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے؟ جاگ تو رہے ہیں لیکن کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے جاگ رہے ہیں، سگریٹ پیتے ہوئے جاگ رہے ہیں، کھینی کھاتے ہوئے جاگ رہے ہیں، گٹکا اور تمباکو کا دور چلاتے ہوئے جاگ رہے ہیں. لعلکم تتقون کو ہم نے سمجھا نہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ ایسے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیا رات میں جاگ کر کے کیرم بورڈ کھیل کر کے ہم متقی بن سکتے ہیں؟ کیا رات میں جاگ کر کے بیڑی سگریٹ تمباکو کا دور اور اس کی پارٹیاں کر کے وقت کو گوا کر کے کیا ہم متقی بن سکتے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں تقویٰ آ سکتا ہے؟ کہاں ہے مسلمانوں؟ کیا ہمارے اعمال ہیں؟ کیا ہمارے اوقات اتنے زیادہ ہیں کہ رمضان جو کہ جاگنے والی رات میں ہے اس میں بھی ہم جاگیں تو کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے جاگیں؟ افسوس کی بات ہے. صحابیہ بیمار ہیں، شفا نہیں مل رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہہ رہی ہیں دعا کیجیے میں شفا پا جاؤں. کہتے ہیں دو آپشن ہے، اگر دعا نہ کروں تو جنت پا جاؤ گی، دعا کروں تو جنت کی میں گارنٹی نہیں دیتا ہوں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت چاہیے، دعا مت کیجیے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تقوی. کہ آدمی کے اندر تقوی ہو تو ایک جانب اگر دنیا ہے دوسری جانب آخرت ہے، تقوی والا ہمیشہ آخرت کو ترجیح دے گا. حدیث وان عطاء ابن ابی رباح قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الا اريك امراه من اهل الجنه قلت بلى قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله اني اسرى ادعو الله ان يتكشف لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت، ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله ان يوافيك. فقالت اصبر. فقالت يا رسول الله ادعو الله الا اتكشف لي فدعا لها. رواه البخاری فی کتاب المرضى. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عطا بن ابی رباح ہیں، مشہور تابعی ہیں. وہ حضرت ابو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ عطا، کیا میں تمہیں چلتی پھرتی ایک جنتی عورت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کہتے بتلائیے، کیوں نہیں؟ کہتے هذه المرأة السوداء، یہ جو کالی کروٹی عورت ہے یہ جنتی عورت ہے. کیوں؟ یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرا، مجھے بیماری ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہے.
وَإِنِّي أَتَكَسَّفُ، اور جب مجھ پر مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتا ہوں. ادعوا اللہ لی، میرے لیے رب سے دعا کیجیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قضیہ آیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے خاتون، ان سیتے صبرتے ولکل جنہ، مرغی کی بیماری ہے، بے پردہ ہو جاتی ہے، اگر اس بیماری پر صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر چاہتی ہے تو میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ مرغی کی بیماری سے تمہیں شفا دے دے گا. جنت کا سودا تھا تقوی. ایک طرف دنیا میں شفا یابی، دوسری طرف جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبر، میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی. دنیا کی بیماری مجھے پسند ہے، دنیا کی پریشانی مجھے پسند ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کب تک بیمار رہنا ہے؟ دنیا تو چھوڑ کر کے جانا ہے، لیکن جنت میں جائیں گے تو جنت میں چھوڑ کر کے کبھی نہیں جانا ہے. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا اللہ اللہ تکسف علی، دعا کیجیے کہ جب مجھ پر مرغی کا دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کہ ٹھیک ہے، آئندہ سے اللہ تمہیں بے پردہ نہیں کرے گا. لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. 25 روزے تقریباً ہم نے رکھ لیے ہیں، 25ویں روزے میں داخل ہے. کیا ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم نے قرآن حدیث کے مطابق گزارنے کے لیے ٹھان رکھا ہے؟ وہ صحابہ کرام تھے یا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی مثال دے رہے کہ ایک متقی کا معاملہ کیسا ہوتا ہے. ہر وقت اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے. خوف کیسا؟ حدیث وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم في راس سبية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا لعبدي هذا يؤذن ويصلي وقد غفرت لعبدي هذا وادخلته الجنة. رواه ابو داؤد کی کتاب الصلاة. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعجب ربکم من راعی غنم فی راس سزیۃ بجبل، کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالی پہاڑ کی بلندی پر بکری چرانے والے چرواہے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. کیوں؟ پہاڑ کی بلندی پر، پہاڑ کی چوٹی پر بکری چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. کیوں؟ یؤذن بالصلاۃ، پہاڑ کی بلندی پر ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، پہاڑ کی بلندی پر اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، وہاں پر اذان دیتا ہے. تقوی یہ ہے، وہاں پر اذان دیتا ہے. یؤذن بالصلاۃ ویصلی، اذان دیتا ہے. لہذا ایک مسئلہ، تنہا کہیں بھی ہے، نماز پڑھ رہے، نماز سے پہلے اذان دیا، پہاڑ کی بلندی پر اذان دیتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے. اس بندے کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انظروا لعبدی ھذا، میرے اس بندے کو دیکھو، یؤذن ویقیم الصلاۃ، جو پہاڑ کی بلندی پر ہے، تنہا ہے، لیکن مجھ کو نہیں بھولا ہوا ہے، اپنے رب کو نہیں بھولا ہوا ہے. نماز کا وقت ہے، اذان دیتا ہے، نماز قائم کرتا ہے. یخاف منی، مجھ سے ڈرتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. حدیث کہتے ہیں وہ اس لیے کرتا ہے کہ یخاف منی، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، وہ مجھ سے خوف کھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فقد غفرت لعبدی، میں نے معاف کر دیا اسے، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، میں نے اس بندے کو بخش دیا. وادخلتہ الجنہ، میں اسے جنت کے اندر جگہ دوں گا. لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ لیں، رمضان کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دیں، رمضان کے مہینے میں گناہ کرنا چھوڑ دیں اور رمضان کے بعد گناہ کرنا چھوڑ دیں. نہیں، لعلکم تتقون، رمضان کا مقصد ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ. یہ مقصد ہے اور یہ معنی ہے روزے کا، اور یہ مفہوم ہے روزے کا. کیا معاملہ ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اگر نماز کی بات کریں تو حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك الصلوات الخمس فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه النسائی في کتاب الصلاۃ. نسائی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے پاس نہر ہو جو 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، فہل یبقى من درنه شیء، کیا اس کے بدن کے اوپر کوئی بھی کچھ بھی میل کچیل کا کوئی بھی حصہ باقی رہے گا؟ کہتے نہیں. کہتے آدمی جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی مٹا دیتا ہے، یوں ہی ختم کر دیتا ہے. گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے. یہ معاملہ کتنا اہم معاملہ ہے. لعلکم تتقون کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے. لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ کا یہ معنی نہیں ہے کہ رمضان میں عبادت کرو اور رمضان کے بعد عبادت کرنا چھوڑ دے. نہیں، یاد رکھیے گا، جنت میں جانے کے لیے رب کی رحمت کا ہونا ضروری ہے، اور رب کی رحمت کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کا ہونا ضروری ہے. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ولن ينجي احد منكم عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا يتغمدني الله برحمه منه وفضل. رواه ابن ماجہ في ابواب الزهد. ابن ماجہ کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سیدھے ہو جاؤ، سیدھی راہ پہ چلو. وَلَن يُنَجِّيَ أَحَدُكُمْ عَمَلُ، تم میں کا کوئی شخص عمل کی بنیاد پر کل قیامت کے روز نجات نہیں پا سکتا ہے، عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے. صحابہ کرام کا سوال والا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ جواب ملا نہیں، میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤں گا. رات بھر رات میں کھڑے ہوتے تو پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہتے ہیں نہیں، میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤں گا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، مجھے اپنے فضل میں لے لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہونے کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے. عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں سے مالا مال کرے گا. عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں لے گا. کیوں؟ عمل نیکی جنت و جہنم میں جانے کا جو معاملہ ہوگا وہ عمل سبب ہوگا. عمل خراب ہوگا تو جہنم، عمل اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا تو رب کی رحمت آئے گی اور سبب بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت اور رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا. لہذا یوں ہی رب کی رحمت کی امید کریں اور عمل نہ کریں، یہ خیال خام ہے، یہ خواب ہے جو دیوانہ دن میں دیکھتا ہے. لہذا رب کی رحمت پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، جس کی تائید قرآن کی ایک آیت، قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حق آیت نمبر 19 سے لے کر کے 37 میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. عمل دنیا میں جو عمل کیا ہے وہ عمل، وہ کتاب وہاں مل رہی ہے، عمل کی بنیاد پر جنت و جہنم کا فیصلہ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کا نامہ اعمال ان کے دانے ہاتھ میں کل قیامت کے روز دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وہ حقدار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی. وہ کہے گا لوگوں میرا نامہ اعمال پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا، مجھے یقین تھا کہ دنیا کے اندر میں نے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا تھا، آخرت میں مجھے بدلہ ملنے والا ہے، آخرت میں رب کی رحمت مجھے ملنے والی ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش و آرام والی جگہ میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا. قطوفہا دانیہ، پھل بالکل قریب ہوں گے، میوے بالکل قریب ہوں گے. آدمی خواہش کرے گا اور میوہ منہ کے اندر آ جائے گا.
کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ قرآن و حدیث کے مطابق دنیاوی زندگی میں جو کچھ عمل کیا ہے، جو کچھ پریشانیاں اٹھائی ہیں، جو کچھ بے چینیاں اور بے قراریاں اٹھائی ہیں، اس کے بدلے میں جنت میں مزے سے کھاؤ پیو۔ عمل سبب عمل بدلا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عمل کریں گے تو رب کی رحمت آئے گی۔ اور لعلکم تتقون، روزے کا مقصد تھا کہ تم متقی بن جاؤ، لہذا متقی کا مقصد ہے، مطلب ہے کہ آدمی زندگی بھر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرے۔ جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو رمضان آنے کے بعد ان کوتاہیوں کو اپنے سے دور کرے، ان کوتاہیوں کو اپنے سے ہٹائے، ورنہ عمل اگر غلط ہوگا تو رب کی رحمت نہیں آئے گی۔ لہذا غلط عمل کرنے کے باوجود یہ کہنے والے کہ رب رحیم ہے، اللہ کریم ہے، نہیں، آپ کی سوچ غلط ہے۔ قرآن اس کا جواب دیتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے نامہ اعمال جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا ہے، میرا حساب و کتاب ہی نہ لیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی ہمیشہ والی موت وہی ہوتی، اس کے بعد زندگی نہ ملتی۔ اب کیا کہے گا؟ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے بچا نہیں پایا، مال مال کرتا رہا اور تقوی سے دور ہوتا رہا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا رہا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے بچا نہیں پایا۔ حلق عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر میری سلطنت تھی، دنیا کے اندر میری چودراہٹ تھی، دنیا کے اندر میں وقت کا مکھیا تھا، گاؤں والوں کا مکھیا تھا، گاؤں والوں کا سرپنچ تھا۔ حلق عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر ایک آواز پر سارے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے، یہاں میری سلطنت بھی چلی گئی۔ قرآن کا تھا، اسے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اسے جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کیا اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے فضل میں لے لے۔ لہذا رب کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارے، یوں ہی امیدیں لگانے سے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ صحابہ کرام نے جنت میں جانے کے لیے گھر بار کو چھوڑ دیا، اور ہم امید لیے کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جنت میں جانے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور ہم گھر میں بیٹھے ہوئے امید لگائے ہوئے آسانی سے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے میدان جہاد میں جا کر کے سر کو کٹا دیا، اور ہم گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے امید لگائے ہوئے جنت میں جاتے ہیں۔ نہیں، جنت اتنی سستی نہیں ہے، لہذا عمل کریں اور عمل کے ذریعے سے رب سے رحمت کے بھیک مانگیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے ذریعے سے عمل کو اسباب بنا کر کے ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے ڈھانپے گا۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، ہم نے 25 روزے، آج ہم 25ویں روزے میں داخل ہیں، پروردگارا ہمارے ہر روزے کو تو قبول فرما کر کے ہمارے روزوں کو تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگارا، ہم انسان ہیں، ہمارے روزوں میں غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہمارے روزوں میں خامیاں ہوئی ہوں گی، ہمارے روزوں میں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، لیکن پروردگارا ہم نے روزہ رکھا ہے مقصد صرف تجھے راضی کرنا ہے، تو راضی ہو جا، تو ہماری خامیوں پر پروردگارا پردہ ڈال دے، ہمارے روزے کی کوتاہیوں پر پروردگارا تو پردہ ڈال دے۔ اور پروردگارا یہ رمضان کا مہینہ ہر مہینہ نہیں ہوتا ہے، سال میں ایک بار آتا ہے، پروردگارا اس مہینے کی رحمتوں سے تو ہمیں محروم نہ کرنا۔ پروردگارا اس سال جو جس
مہینے میں ہم داخل ہیں، اس مہینے کی برکتوں سے تو ہمیں محروم نہ کرنا۔ پروردگارا رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، پروردگارا ہماری گردنوں کو بھی تو جہنم سے آزاد فرما دے، اور ہم سب کی نیکیوں کو، ہم سب کے اعمال کو قبول فرما کر کے تو ہم سب کو جنت میں جانے کا رمضان کا مہینہ ذریعہ بنا دے۔ پروردگارا ہمارے ہر طرح کی نیکیوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری دیگر عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں سے جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما، ہمیں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار ہمیں سے جو مقروض ہیں تو ان کا قرض ادا کر دے۔ پروردگار آج دنیا کو امن کی ضرورت ہے، جہاں کہیں بھی لوگ بد امنی اور بے امنی کے شکار ہیں، پروردگار تو وہاں پر امن و امان برپا فرما۔ پروردگار تو 99 رحمتوں کا مالک ہے، تو اپنے 99 رحمتوں کے ذریعے سے جہاں کہیں جو مظلوم ہیں پروردگار تو مظلوم کی غیبی مدد فرما اور ظالم کا قلع خما فرما۔ پروردگار ہم سب کو امن و امان کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے مطابق تا حیات زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ چاند ہوگا، چاند کے مطابق چاند جب ہو جائے، چاہے 29ویں کا چاند ہو چاہے 30ویں کا چاند ہو، تو عید الفطر کی نماز ہم لوگ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو عید الفطر کی نماز جہاں ہم لوگ کئی سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، اسلامیہ ہائی اسکول کا جو میدان ہے، جو گراؤنڈ ہے، وہیں پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا مرد حضرات کے ساتھ خواتین حضرات کے لیے بھی وہاں پر نماز پڑھنے کا انتظام ہے۔ کوشش کریں کہ ہم میں کا ہر شخص مرد حضرات بھی اور خواتین حضرات بھی چادریں لے کر کے وہاں پہنچیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ نماز کا وقت ہے 6:15، یعنی 6:15 بجے عید الفطر کی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ آپ لوگ وقت کی پابندی کریں اور آئیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم وملک الرحیم۔